فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। सूरह फुरक़ान हमारे ज़ेर दर्स है। इस सूरह मुबारका के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, बहुत ही जामे सूरत, ख़ास तौर पर इसकी जो पहली आयत है तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही
لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفرقان نازل فرمایا۔ الفرقان وہ کلام کہ جو حق و باطل کے درمیان ایک حد فاصل پیدا کر دے۔ اس کے نازل ہونے کے بعد اب کوئی شے مبہم نہیں رہی کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا سچائی اور نیکی ہے، کیا برائی اور بدی ہے، ہر شے واضح ہوگی۔ الفرقان جو آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، اب اس سے زیادہ میں جو ہے پچھلا حصہ جو ہم پڑھ چکے اس پر زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، ورنہ یہ کہ بہت سا وقت نکل جائے گا۔ چوتھے رکوع کا آغاز ہوا تھا 7 رسولوں کے ذکر سے۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ مکی صورتوں میں یہ انداز آپ کو بڑا نمایاں ملے گا کہ ان قوموں کا ذکر ملے گا کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمایا اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنے وقت کے رسول کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ گویا کہ وہی بات کہ جس پر اس وقت مشرکین مکہ عمل کر رہے ہیں، جب تک یہ آیات حضور پر نازل نہیں ہوئی تھی حضور پر ایمان لانے والوں کی تعداد 60 70 80 سے زیادہ نہیں تھی، اس لیے کہ یہ بات تقریباً سب لوگوں کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے 150 160 سے زائد نہیں تھے۔ حالانکہ یہ محنت شاقہ کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان کے اندر جو ایک تاثیر بھی رکھی تھی، سب سے بڑھ کر تو خود اللہ کا کلام۔ ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، شاید یاد ہوگا، کہ یمن کے علاقے کا ایک سردار آیا ایک مرتبہ مکہ، اور اس نے آ کر سنا، کچھ سنگن لی تو معلوم ہوا کہ یہاں ہمارے ہاں ایک شخص پیدا ہو گیا کہ جس نے نئی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ہمارا آبائی دین جو تقریباً 2000 برس سے چلا آ رہا تھا، ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے رہے؟ یہی بت پرستی کرتے رہے، نہیں وہی بت موجود تھے اس وقت بیت اللہ میں بھی۔ اب یکایک ایک نیا شخص پیدا ہو گیا جس نے کہا یہ تمام چیزیں جو ہیں بالکل باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، عبادت کے لائق تو صرف ایک ذات ہے، وحدہ لا شریک۔ اب یہ بات ان لوگوں کے لیے بالکل نہیں تھی، لہٰذا یہ شخص غالباً اس کا نام مجھے زماد قبیلے کا ایک شخص تھا، ابو زماد شاید اس کا نام بھی تھا، اور اسی قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ وہ آیا اور اس نے سنگن لی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، یہ سمجھنے کے لیے کہ حضور کا پیغام کیا ہے۔ اب حضور نے اس سے پہلے کہ یہ قرآنی آیات جو آپ پر اس وقت تک نازل ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ آپ کا جو ذریعہ تبلیغ اور دعوت تھا وہ تو قرآن تھا، جیسا کہ ہم پڑھ لیں گے آج کی آیات میں بھی، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے، بِهِ، تو کوئی شخص جو آپ کی دعوت سننا چاہتا ہو، سمجھنا چاہتا ہو، تو آپ تو اس کے سامنے قرآن تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہی معاملہ صحابہ کرام کا بھی تھا۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی وہ ابتدائی 40 آیات پڑھی تھی، جس کے رد عمل میں نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا قرآن عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے، عیسیٰ اس سے تنکا بھر بھی زائد نہیں تھے۔ تو اصل شے پیش کرنے والی تو قرآن ہے، لیکن اس شخص کو جو زماد قبیلے کا سردار تھا، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات پڑھ کر سنانے سے پہلے جو خطبہ مسنونہ ہوتا ہے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اس قسم کے الفاظ ہوں گے۔ اب یہ خطبہ حضور نے جیسے ہی ختم کیا تو اس نے کہا بس رک جائیے، اس لیے کہ اس خطبے کے اتنے اثرات تھے اس شخص کے اوپر کہ اس نے اس بات کو پھر بیان کیا کہ جس کلام کا آغاز، جس کی ابتدا ہوتی ہے اس خطبے کے جس کے اندر یہ رعب ہے، یہ جمال ہے کہ وہ انسانوں کو مسخر کر لیتا ہے، تو وہ کلام کیسا ہوگا؟ گویا کہ قرآن حکیم کی وہ آیات جو ہے اس کی سننے کی نوبت تو بعد میں آتی، وہ خطبہ مسنونہ کے الفاظ ہی سے وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اب یہ واقعہ موجود ہے، تو اس قرآن حکیم میں جو ایک تاثیر ہے، جس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ پہلی آیت اس کے اندر جو ایک، جسے آپ کہیے کہ اس کے اندر ایک جو زور ہے، جو اس کے اندر گہرائی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا،
الفاظ بڑے سادہ ہیں، لیکن یہ کہ جن کی اپنی مادری زبان عربی ہے، وہ جب اس الفاظ کو صرف سنتے ہیں تو ان کے اوپر ہیبت طاری ہوتی ہے۔ تو 7 رسولوں کا ذکر تھا جو آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حالانکہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا مکی صورتوں میں کہ جہاں بھی پہلی اقوام کا ذکر آیا تو سب سے پہلے حضرت نوح کا ذکر آتا ہے، اس لیے کہ وہ آدم ثانی ہیں۔ پھر قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم مدین، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، یہ حضرت موسیٰ، یہ تمام اذکار بعد میں آتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر لائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت جو ہے، اور پھر یہ کہ آپ نے جو ایک دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جو ایک قوم تیار ہو چکی تھی، بنی اسرائیل، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس اگر دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد تو 100 سے زائد نہیں ہو سکی۔ میکسیمم جو تعداد ملتی ہے 72 کی ملتی ہے، ورنہ بعض روایات میں تو 18 سے زائد تعداد نہیں ہے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہرحال ایک قوم جو ہے بنی اسرائیل، یہ الگ بات ہے کہ قوم نے عین موقع کے اوپر جو ہے وقت پر دھوکہ دیا، اور حضرت موسیٰ جو ہے بالکل ننگے الفاظ میں کہہ دیا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، سورہ مائدہ میں موجود ہے، موسیٰ تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑائی کرو، جہاد کرو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ہم نہیں ہلنے والے۔ جب وہاں تمہارا قبضہ ہو جائے گا تو ہمیں دعوت دے دینا، ہم بھی جو ہے کشا کشا چلتے ہوئے داخل ہو جائیں گے اس شہر میں، اس سے بڑھ کر ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ اب ایک جمعیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جمع کی تھی، ان آیات کے نازل ہونے تک تقریباً 100 افراد تو ہوں گے جو حضور پر ایمان لا چکے، لیکن کوئی موازنہ، کوئی ریشو پروپورشن، کوئی تقابل ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں کر سکتے آپ جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے۔ تو ان کا ذکر ہم نے تفصیل سے پڑھا، اگرچہ بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ ایک ایک آیت کے اندر جو ہے تبصرہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ کا ذکر، حضرت ہارون کا ذکر، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف جو بھیجے گئے، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ اسی طرح اصحاب الرس، کنویں والی ایک بستی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی، جو عذاب آیا تھا تو زمین میں انہیں دھسا دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا، وہ بستی کے جن پر آسمان سے وہ میਂہ برسا تھا جو اس سے پہلے کسی بستی پر نہیں برسا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، مشرکین عرب جو ہیں وہ اس کے مخاطب ہیں، مشرکین مکہ خاص طور پر، جب تمہارے سفر ہوتے ہیں، اسفار پر نکلتے ہو شمال کی طرف اور شام کی طرف، تو تمہارا گزر ان بستیوں پر سے ہوتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے وہ بارش برسائی تھی جو بہت ہی بری بارش تھی، مطر السوء۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، دیکھیے ان کا ذکر کرنے کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تخاطب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو آپ کا بڑا استہزاء کرتے ہیں، بڑا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب دیکھیے مذاق اڑانا اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ کسی شخص کے اندر کوئی کمی ہے، اس کا مذاق اڑائیں گے نا آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب اس دنیا میں ہوئی ہے، جب آپ کی ولادت ہوئی ہے، تو باپ کا سایہ سر پر موجود نہیں تھا۔ وہ عرب جاہل معاشرے کے اندر یہ شے بڑا عیب سمجھی جاتی تھی، گویا کہ جو آنے والا ہے، خواہ وہ عالی ہے یا والا ہے، نومولود ہے نومولودہ ہے، اس کی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی والد کا سایہ جو ہے سر سے اٹھ گیا، اس معاشرے کے اندر اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہ معاملہ حضور کے ساتھ تو ہوا۔ پھر یہ کہ بالکل اوائل عمری ہی میں داغ یتیمی بھی حضور کو دیکھنا پڑا، غالباً حضور کی عمر جو ہے 6 سال تھی یا 7 سال تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر یہ کہ آپ نے جو بچپن گزارا ہے، جو نوجوانی گزاری ہے، تو انتہائی جسے آپ کہیے ہمارے ہاں وہ کلاس کے جو بڑی محنت کرنے والی ہے، اس لیے کہ احادیث کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ تھا کہ میں چند ٹکوں کے عوض قریش کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ معلوم ہوتا کہ وہ دور جو بڑا سختی والا دور تھا وہ بھی حضور نے دیکھا۔ اور پھر یہ کہ اس وقت مکہ کی بستی میں بڑے متمول، بڑے جو ہے جسے آپ کہیے خوبصورت اور بڑی ان کی حسب نسب کے اعتبار سے بڑے کمال کے لوگ موجود تھے۔ ان کے مقابلے میں اگر آپ ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استہزاء اور مذاق اڑاتے تھے، اس اعتبار سے یہ در یتیم جس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی باپ رخصت ہو گیا، چند سال کے تھے کہ والدہ چلی گئی،
پھر روپیہ پیسہ کوئی نہیں ہے، کوئی خاندانی، ٹھیک ہے بنی ہاشم سے حضور کا تعلق تھا، لیکن روپیہ پیسہ مال و دولت، جب حضور کے اپنے الفاظ میں نے آپ کو سنائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور جو ہے گزرا ہے، تو ابو طالب جو حضور کے چچا تھے ان کی زیر پرستی گزرا نا، سرپرستی ان کی تھی، تو یہ تمام تانے تھے جو دیا کرتے تھے کہ اس پوری بستی میں سے، مکہ میں سے اللہ کو کوئی اور نظر نہیں آیا۔ بہت جو ہے جسے آپ کہیے صاحب حسب و کمال لوگ موجود تھے یہاں، بڑے دانشور تھے، بہت ہی خوش نصیب لوگ، نصیبوں والے موجود تھے۔ تو یہ ہے اصل میں طنز و استہزاء۔ اور اس کے بعد یہ کہ جب حضور نے دعوت کا آغاز کیا تو اس میں تیر جس طرح پھر برسے ہیں کہ آپ تو مجنون ہیں، آپ تو شاعر ہیں، آپ تو پاگل ہیں، آپ تو دیوانے ہیں، آپ پر تو کسی کا آسیب ہو چکا ہے، آپ کا کلام تو سوائے کہانت اور شاعری کے اور کچھ نہیں۔ یہ تمام اعتراضات ہم مکی صورتوں میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور دیکھیے اگلے الفاظ خاص طور پر نوٹ کیجئے، أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ شخص ہے جو مدعی نبوت کا، اس کو اللہ نے رسول بنا لیا، جس کے ساتھ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا خاندانی پس منظر کو بھی ذہن میں رکھے، اور سب سے بڑھ کر جس بات سے انہیں تکلیف پہنچی تھی کہ ہمارے آباء و اجداد سے جو دین چلا آ رہا تھا اس کی مخالفت اور اسے باطل قرار دے دینا۔ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، بلکہ قرآن میں ایک اور مقام پر بھی ہے کہ یہ جو دو بستیاں تھیں جنہیں آپ ٹوئن سٹی کہہ سکتے ہیں، مکہ اور طائف، یہاں بہت امیر کبیر لوگ رہتے تھے، بڑے جسے آپ کہیے حسب نسب والے بھی تھے، روپے پیسے والے بھی تھے۔ تو وہاں کہا گیا کہ کیا ان دو بستیوں میں سے کوئی شخص اللہ کو نہیں ملا تھا کہ محمد کے علاوہ اسے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیتے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اعتراضات تھے ان کے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ زمین شک ہو گئی اور یہ اعتراض کرنے والا اس میں دھسا دیا گیا ہو، لوگوں کو کھلی اجازت تھی کہ جتنا آزما سکتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز و تشنیع کے جو تیر برسا سکتے ہو برسا لو۔ لہذا جگہ جگہ حضور کو جو کہا گیا وَاصْبِرْ، آپ صبر سے کام لیجئے، آپ تحمل اور برداشت سے کام لیجئے، ایسا نہ ہو کہ ان کے طعنوں سے دل برداشتہ ہو کر آپ بھی گویا کہ اسی سطح پر اتر ہے، معاذ اللہ، جس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ وہ ہے وہ شخص کہ جسے اللہ نے جو ہے رسول بنا کر مبعوث فرما دیا؟ ان کاد لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، دیکھیے وہ اصل جسے آپ کہیے کہ دل کا جو اصل مرض تھا وہ زبان پر آ گیا۔ یہ تو اصل میں چاہتا یہ ہے کہ ہمارے ان معبودوں سے، یہ لات عزا منات، یہ تمام جو دیویاں اور دیوتا ہمارے ہیں، ان سے ہمیں بچلا دے، ہمارے دلوں کے اندر ان کے خلاف نفرت پیدا کر دے۔ اس کا اصل مقصد تو یہ ہے، ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، یہ ہمیں بچلانا چاہتا ہے ہمارے ان معبودان سے۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم پوری طرح جازم نہ رہے اپنے آبائی دین پر۔ یہ اصل میں جسے آپ کہیے قبائلی تعصب بھی اپنی جگہ ایک ہوتا ہے، ایک خاندانی تعصب چلا آ رہا ہے جو بزرگوں سے جو روایات چلی آ رہی ہیں، اس میں انسان اس درجے متعصب ہو جاتا ہے کہ اس سے ہٹ کر کوئی بات سوچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، یہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ہمیں برگشتہ کر دے ہمارے ان معبودوں سے، ہمیں بدظن کر دے، وہ ہمارا آبائی دین جو بڑا مقدس سے چلا آ رہا تھا ہمیں اس سے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ہی صبر اور ثبات کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے دین پر جمے نہ رہے، تو آگے محذوف ہے، تو گویا کہ اگر ہم نے استقامت نہیں دکھائی تو یہ تو بچلا کر لے جائے گا، یہ تو ہمیں قائل کر لے گا۔ جیسا کہ وہ زماد قبیلے کے سردار کے وہ الفاظ میں نے آپ کو سنائے، جب حضور نے ابھی خطبہ مسنونہ ہی پڑھا تھا اور وہ اس درجے متحیر ہوا، اس درجے مرعوب ہوا کہ جس طرح اس کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوئی ہے اس خطبہ مسنونہ کے الفاظ سے۔ اگرچہ قرآن حکیم کے اندر بڑی تاثیر بھی ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو سن کر یہ کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی الہی کلام ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، کوئی کہانت نہیں ہے۔ اگر ہم پورے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے دین پر جمے نہ رہے تو یہ ہمیں گمراہ کر دے گا۔ دیکھیے یہاں ہمارے مفسرین نے لکھا، دیکھیے بہت بڑا تضاد ہے اس میں کہ ایک طرف تو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ مجنون بھی ہیں اور ساحر بھی ہیں، دیوانے بھی ہیں، معاذ اللہ، یہ چونکہ ان کے الفاظ قرآن نقل کر رہا ہے اس لیے میری زبان پر آ جاتے ہیں، ورنہ یہ الفاظ زبان پر لاتے ہوئے بھی انسان کے اندر ایک گویا کہ ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، لیکن قرآن نے ان کے یہ الفاظ استعمال کیے۔ ایک طرف تو ان کا یہ کہنا
اور دوسری طرف یہ کہنا کہ اس کے کلام میں تاثیر بہت ہے، اگر ہم پوری طرح جازم نہ رہے اپنے دین پر، اپنے ان معبودان کے لیے ہمارے اندر وہ تعصب موجود نہ رہا تو یہ تو ہمیں گمراہ کر لے گا، یہ بہا لے جائے گا۔ جس طرح بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں نا، وہ پوری قوم کو بہا کر لے جاتے ہیں اپنی وہ نطق کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنی خطابت کے ذریعے۔ فوری طور پر آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ بھٹو صاحب جب آئے تھے تو ان کے جو جوشیلے خطابات تھے، آج بھی آپ ٹی وی پر اس کی جھلکیاں اکثر و بیشتر دیکھتے رہتے ہوں گے کہ جو ماضی میں انہوں نے کیے تھے، تو پورے مجمع کو بہا کر لے جاتے تھے اپنے ساتھ۔ اسی طرح دین کی خدمت کرنے والوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں تو آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر اور فارغ ہو کر ان کا جب خطاب شروع ہوتا تھا تو فجر کی اذانوں کا وقت ہو جاتا تھا اور وہ پورا مجمع اس طرح مسحور بیٹھا ہوتا تھا کہ کوئی ایک شخص اٹھ کر نہیں جاتا تھا، اس لیے کہ کلام کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے، انسانوں کے کلام میں ہوتی ہے۔ کچھ آئے کہ خدائی کلام، تو اس کے اس اثر انگیزی کو وہ پوری طرح محسوس کرتے تھے، لیکن دوسری طرف ان کا معاملہ یہ تھا کہ مذاق بھی اڑا رہے ہیں، استہزاء بھی کر رہے ہیں، مجنون بھی کہہ رہے ہیں، ساحر بھی کہہ رہے ہیں، تو بڑا تضاد ہے۔ لیکن یہ تضاد فکری جو ہے ان کو نظر تو نہیں آ رہا، یہ تو جو پڑھنے والا ہے، جو دیکھ رہا ہے کہ ایک طرف تو حضور کے بارے میں یہ القابات وہ استعمال کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں بہا کر لے جائے گا اگر ہم پوری طرح ثابت قدم نہ رہے، اگر ہم اپنے دین پر قائم نہ رہے، ان کاد لا یضلنا عن آلہتنا، ہمیں ہمارے ان معبودوں سے برگشتہ کر دے گا، بدزن کر دے گا۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اور عنقریب یہ جان لیں گے، وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ اول تو وہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ بھیجے گا ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے، تو جو بڑے بڑے گرز ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، ان کو دیکھتے ہی ان کی گھگی بن جائے گی۔ اور پھر یہ کہ بعث بعد الموت والا جو عذاب ہے، جو آخرت کا عذاب ہے، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، خوب اچھی طرح جان لیں گے جب یہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دنیاوی عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ مکی صورتوں میں جن قوموں کا ذکر ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب نازل فرمایا، اس قوم کے لیے تو اس نوعیت کا عذاب تو نہیں تھا۔ حضور آخری نبی ہیں، آپ کی امت آخری امت ہے، لہٰذا عذاب استیصال کہ پوری قوم کو جو ہے تباہ و برباد کر دینا اور انہیں نسیہ منسیہ کر دینا، اس نوعیت کا عذاب نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ جب عذاب کو دیکھیں گے، اور یہ روایات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید ایک گھبراہٹ طاری ہو جاتی تھی جب کہیں تیز و تند ہوائیں چلنے لگتی تھی، کہ معلوم ہوتا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی صبر کا پیمانہ اب جو ہے وہ بھر چکا ہے، اور ابھی اس قوم پر بھی اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اسی نوعیت کا جو قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا، تو حضور گھبرا جاتے تھے۔ لیکن بہرحال اس نوع کا عذاب اہل مکہ، قحط کا عذاب آیا، سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے، اور مختلف قسم کے، جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان لوگوں پر برسا ہے غزوہ بدر کے دن، جبکہ ان کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی، جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے، جو رؤوسا تھے، جنہیں بڑا غرہ تھا اپنی طاقت کے اوپر، ابو جہل تھا ان میں، عتبہ تھا، ولید تھا، کیسے کیسے لوگ تھے، وہ سب کے سب جہنم واصل ہو گئے، اور ان کے جو ہے وہ لاشیں پڑے ہوئے تھے میدان بدر میں کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح۔ یہ معاملہ ہوا، یہ اللہ کا عذاب تھا جو ان پر آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، کوئی طوفان نوح نہیں آیا، کوئی زلزلہ، کوئی صیحہ، کوئی چیخ، کوئی چنگھاڑ جس نے پہلے قوموں کو تباہ کیا تھا، اس نوعیت کا عذاب نہیں آیا، لیکن یہ تو عذاب کا کوڑا تھا نا۔ تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس سے تینوں چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں، ایک تو دنیا کا عذاب جب اللہ تعالیٰ ان پر بھیجے گا، یا یہ کہ موت کے وقت جب دیکھیں گے فرشتوں کو، اور پھر جب حین یرون العذاب، جب آخرت کا عذاب ان کے سامنے آئے گا اور وہاں انہیں دوبارہ زندہ کر کے جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، تب انہیں معلوم ہوگا من اضل سبیلا، کہ کون تھا کہ جو سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا تھا۔ یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو گردانتے ہیں کہ ہمارا دین صحیح ہے، جو چلا آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، دین ابراہیمی کے مدعی تھے نا، اور یہ جو نیا دین ایجاد کر لیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باطل ہے۔ تو اس دن معلوم ہو جائے گا کہ کون تھا کہ جو اس راہ راست سے بھٹک چکا تھا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ بہت اہم آیت ہے، ہیرے کی طرح جسے آپ کہیے کہ وہ بالکل اس صورت کے اندر یہ آیہ مبارکہ دمک رہی ہے کہ اے نبی، کیا آپ نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ یہ تو اصل میں ان کی خواہشات نفس ہیں، یہ جو جسے آپ کہیے کہ ایک لیئر ایسی ہے کہ جس میں یہ حضور کو کبھی جو ہے مجنون کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، اصل شے کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، بل کانوا لا یرجون نشورا،
یہ لوگ اصل میں مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل ہی نہیں، اکثریت انہی لوگوں کی تھی نا۔ اگر کچھ لوگ عقیدہ رکھتے بھی تھے کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے تو 100 قسم کی اس کے اندر آلائشیں شامل کر لی، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم ان کو خوش رکھیں گے اللہ خوش ہو جائے گا۔ بیٹیوں کو خوش رکھیے تو بیٹی کا باپ جو ہے وہ تو خوش ہوگا نا، لہذا ان کے نام کی نظریں دو، نیازیں دیں، ان کے چڑھاوے چڑھائیں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ یہ بتیں جو بھی بت رکھے ہوئے ہیں، لات ہے، عزا، منات، یہ تمام نام تانیث کے نام ہیں، مؤنث نام ہیں۔ اور پھر یہ کہ اگر کچھ ہوا بھی تو اللہ کے ہاں پکار جو ہے ہمیں بچا لیں گے۔ یہ تمام چیزیں ان کے ان عقائد میں شامل تھی۔ جو لوگ بھی کچھ مانتے تھے مرنے کے بعد کی زندگی کو، تو بل کانوا لا یرجون نشورا، جیسے کہ ہم نے آخری آیت جو پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، اصل مرض ان کا یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہیں۔ اگر قائل ہیں بھی تو دل کا یقین حاصل نہیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی پر اگر دل کا یقین جو ہے دل ٹھک جائے اس پر، تو کیسے ممکن ہے پھر اللہ کی بغاوت و سرکشی کرے؟ پھر تو انسان کو ہر لحظہ یہ دھڑکا لگا رہے گا کہ میرا ہر عمل اللہ کی نگاہ میں ہے اور میں اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں اللہ کی جناب۔ پھر تو انسان کو دھڑکا لگا رہے گا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا، کیا فرق رہ گیا ان میں اور حیوانوں میں؟ جو کچھ جبلی قسم کے، جسے آپ کہیے اینیمل انسٹنکٹس، حیوانوں میں اللہ نے ودیت کر دی، بس ان کو پورا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ انسانوں کا بھی یہی معاملہ ہے، جیسے کہ اگلی آیت میں اس کو مزید واضح کر دیا گیا کہ کیا آپ نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس کا معبود اس کی اپنی خواہشات نفس ہیں؟ کوئی کسوٹی دین کی، ایمان کی، تقوی کی کوئی کسوٹی نصب کرنے کو تیار نہیں۔ کوئی اندر کسی خواہش نے انگڑائی لیا، اب اس کو پورا کرنا ہے، جائز سے ناجائز سے، حرام سے حلال سے۔ اب اس شخص کا قرآن کی اس آیت کے روح سے معبود اللہ نہیں ہے، اس کا اپنا نفس ہے۔ اس لیے کہ عبادت کو اگر آپ تقسیم کرتے ہیں تو دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اطاعت، حکم ماننا، اور محبت۔ یہ دو چیزیں ہیں نا، غایت الحب مع غایت الذل والخشوع، شدید درجے کی محبت اللہ کے ساتھ اگر عبادت رب ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، سر تسلیم خم ہے، یہ ہے عبادت کی اصل روح۔ اگر یہی دو چیزیں ان کی اپنے نفس کے لیے مرتکز ہو گئی، فوکس ہو گئی، کہ محبت ہے تو اپنے نفسانی تقاضوں سے ہے، اور حکم ماننا ہے تو اپنے نفسانی تقاضوں کا ماننا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ عبادت کا لفظ جو ہے بتمام و کمال اب وقف ہو گیا خواہشات نفس کے لیے۔ الہ کون ہے؟ جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں، جس کی آپ بندگی کر رہے ہیں، جو آپ کا معبود ہے۔ معبود عبادت سے نکلا نا، جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود ہے، اللہ معبود ہے۔ عبادت کے یہ دو ارکان اگر اللہ کی وجہ نفس کے لیے مخصوص ہو گئے تو معلوم ہوا کہ اس شخص کا پھر الہ اللہ نہیں ہے، خواہ وہ کتنا ہی کہتا پھرے، اس کی خواہشات نفس ہے کہ جو اس کے معبود کا درجے پر پہنچ گئی۔ گویا کہ اس عبادت یا معبودیت کی جو سنگھاسن ہے اس پر اپنی خواہشات نفس کو بٹھا دیا ہے کہ وہ ہے کہ جس کی مجھے تکمیل کرنی ہے، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں کہ جائز ہے ناجائز ہے، حرام ہے حلال ہے، غلط ہے صحیح ہے، کوئی بحث نہیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اور یہی مضمون قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر بھی آئے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بالکل وہی الفاظ ہے، یہاں ارأیت ہے وہاں افرأیت، مفہوم میں کوئی فرق نہیں۔ کیا آپ نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس کا معبود اس کی خواہشات نفس بن گئی؟ افانت تکون علیہ وکیلا، تو ایسے شخص کا ذمہ آپ لے سکتے ہیں، اس شخص کو ہدایت پر لے آنا جس کا معبود اب اللہ نہیں ہے بلکہ اس کی خواہشات نفس ہے، جو اپنی حیوانی خواہشات ہی کا غلام بن کر رہ گیا، جو اس سے باہر نکلنے کو سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو کیا ایسی شخص کی کوئی آپ گارنٹی لے سکتے ہیں، اس کو ہدایت پر لا سکتے ہیں؟ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا اس کا کوئی ذمہ ہے؟ پھر یہ کہ یہ لوگ اگر آپ کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں ادھر نہیں آ رہے، دین اسلام قبول نہیں کر رہے، تو اس کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں، آپ کے گویا کہ آپ پر کوئی دوش نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا صلبی بیٹا ان پر ایمان نہیں لایا، ان کے نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا گیا۔ پھر یہ کہ سب سے بڑھ کر مثال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں آتی ہے، آپ میں سے بہت سے حضرات پھر صرف ان دروس میں تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ صرف ریمائنڈرز ہوتی ہے، دوبارہ تازہ ہو جاتی ہے۔ ابو طالب کون تھے؟ حضور کے سگے چچا، اور جو شیلٹر انہوں نے بظاہر فراہم کیا، اپنی موت تک
یہ بات شاید آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگی بھی اور ممکن ہے بعض حضرات کے علم میں نہ ہو کہ 3 سال کی جو ایک قید کاٹی تھی شعب ابی طالب جس کا نام ہے، اس میں حضور کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے، اور اسی دوران وہ سٹارویشن جسے کہتے ہیں، نہ کھانے کو نہ پینے کو، اس وادی میں جتنے بھی درخت تھے ان کے پتے کھا لیے گئے، چمڑا جو ہے تھوڑا سا پانی کہیں سے مل گیا تو اس کو ابال کر اس کا پانی پی لیا۔ تقریباً 3 برس اس کیفیت میں گزرے ہیں، اور اس میں چونکہ پورے بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، ابو طالب بھی موجود تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پوری سختی کاٹی ہے، اور اسی دوران میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ شدید ترین جسے آپ کہیے کہ اس میں پرسیکیوشن کے اندر بھی اور شدید ترین سخت حالات میں بھی ساتھ دیا ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کتنی کچھ خواہش حضور کے دل میں موجود تھی کہ کاش کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن اس دنیا میں سے رخصت ہوئے تو ایمان لائے بغیر رخصت ہوئے۔ روایات میں ہے، وہ بات آپ نے سنی بھی ہوگی کہ عین نزا کا وقت جب ان کا گویا کہ آخری وقت قریب تھا تو حضور گئے ہیں ان کے پاس اور کہا کہ چچا آپ میرے کان میں بھی اگر کلمہ شہادت ادا کر دیں گے تو اللہ کے ہاں جا کر میں گواہی دوں گا کہ اس دنیا سے آپ گئے تو دین اسلام کی دولت لے کر گئے، یہ گارنٹی دی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بہرحال ان کے نصیب میں ایمان نہیں تھا۔ تو قریب ترین کی اگر آپ مثال دے سکتے ہیں حضور کو پس منظر میں رکھتے ہوئے تو ابو طالب کی اور حضور کی مثال ہے۔ ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے مخاطبین ہیں جو یہ سامنے مکہ میں موجود ہیں جن کو آپ یہ قرآن کی آیات سنا رہے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ کیا ان کے اندر کوئی عقل، کوئی تفقہ، کوئی معاملہ فہمی، کوئی مادہ موجود ہے؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو ایسے ہیں گویا کہ مویشی ہیں، ڈھور ڈنگر، حیوان، جانور، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اس موضوع کو بھی قرآن میں بہت سے مقامات پر لیا گیا کہ ہم نے انہیں آنکھیں دی، ہم نے انہیں کان دیے، ہم نے انہیں جو ہے وہ تعقل اور عقل کے لیے، معاملہ فہمی کے لیے دل دیا ہے، عقل دیا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، کئی مقامات پر یہ مضمون بیان ہوا۔ یہ ظاہری چیزیں انٹیکٹ ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو ڈھور ڈنگروں اور مویشیوں اور جانوروں کی طرح ان سے بھی گئے گزرے۔ وہی انداز یہاں اختیار کیا گیا کہ آپ بظاہر ان کو جو بات پہنچا رہے ہیں تو محسوس یوں کرتے ہیں کہ یہ بات سن رہے ہیں، جیسا کہ معاملہ ہوا تھا عتبہ ابن ربیعہ حضور کے پاس آیا اور حضور نے جب دعوت رکھی ہے تو بہت حد تک وہ قائل ہو گیا۔ یہی معاملہ جو ہے ولید ابن مغیرہ کا بھی ہوا، لیکن وہی اپنا مذہبی تعصب، ہمارا آبائی دین وہ مقدس، جب حضور کی محفل سے نکلا تو پھر پلٹ گیا کہ نہیں ان سے جو باتیں میں نے سنی وہ تو کوئی کہانت کی باتیں تھیں، کوئی شاعری کی باتیں تھیں بس، بلکہ میرے خیال میں تو ان کے اوپر کوئی آسیب یا کوئی جن کا سایہ ہے جو اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تبصرہ کر کے رخصت ہو گئے، لیکن دل پوری طرح قائل ہو چکا تھا۔ تو آپ اگر یہ گمان کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی بات سن رہے ہیں اور شاید یہ ان کے عقل و ذہن پر کوئی اثر انگیزی بھی اس کی ہوگی، تو یہ ایک بھول ہے، یہ دھوکہ ہے۔ قرآن کہتا ہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ لوگ تو مویشی اور ڈھور ڈنگروں جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اس لیے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے، قرآن حکیم نے جو انعام کا لفظ استعمال کیا، مویشیوں کی بھی بڑی محبت پیدا ہو جاتی ہے اپنے پالنے والے کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ 2-2 3-3 مہینے پہلے قربانی کا جانور جو ہے وہ پال لیتے ہیں، اور پھر ان کے اشارے پر جس طرح وہ اپنی محبت کا اور پیار کا وہ جو ہے اپنا اظہار کرتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے اپنے مالک کے جسم سے رگڑ رگڑ کے، تو وہ تمام چیزیں جو ہے بہت دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ تو ان کے اندر بھی وہ مادہ موجود ہے کہ اپنے محسن جو بھی پالنے والا ہے اس کا احسان کیا ہے، اس کو کوئی چارہ دے رہا ہے، کوئی پانی دے رہا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں نا۔ یا اگر فرض کیجئے کہ اس کے اندر کوئی بیماری کے اثرات پیدا ہو گئے تو ممکن ہے کوئی دوا دارو کر دی بس، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے جو ہے اشارے کے منتظر رہتے ہیں، ان کے وفادار ہیں، ان کا حکم مانتے ہیں۔ حیوانوں کے اندر اگر اس درجے کی جسے آپ کہیے اپنائیت موجود ہے اپنے پالنے والے کے ساتھ، تو انسانوں میں تو وہ بھی نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ پھر یہ کہ ایک اور بات بھی، ایک تفسیر کا میں مطالعہ کر رہا تھا، بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی کہ جو بھی کوئی گڈریا ہوتا ہے، یا یہ کہ گڈریا تو خیر وہ لکڑی کاٹنے والے کو کہتے ہیں، یہ جو مویشیوں کو پالنے والا جو بھی ہوتا ہے،
جس کی تولیت میں کچھ مویشی ہیں، تو وہ ان کو ہانک کر لے کر جا رہا ہے، وہ صرف اس کی آواز پر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ہانکنے والا ان کو آیا کہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے یا کوئی چارہ کھلانے کے لیے لے کر جا رہا ہے، ان کو تو شعور نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اپنے مالک، اپنے پالنے والی کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں، اس کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں، اس کے اشارے پر فوراً چلنا شروع کر دیتے ہیں، جدھر وہ چاہتا ہے لے کر جاتے ہیں۔ انسانوں کو تو ہم نے عقل دیا، انسانوں کو شعور دی، اس کے باوجود یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ قائم کیا۔ اگرچہ انسان میں جسے آپ کہیے فطری طور پر ہدایت موجود ہے، اللہ کی معرفت موجود ہے، لیکن یہ تو اللہ کا اضافی احسان ہے نا کہ اس نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اتمام حجت کے لیے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسول۔ قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے نبوت اور رسالت جو قائم کی لوگوں کے پاس بھیجا تو اس لیے کہ تاکہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی عذر باقی نہ رہے۔ کیا پروردگار ہمیں معلوم نہیں تھا کیوں چاہتا ہے؟ ہر شخص کو معلوم ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ ایک فطرت کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے۔ تو انہم اللہ کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تمام لوگ جو آپ کے مخاطبین اس وقت ہیں، یہ تو اللہ کی نگاہ میں ڈھور ڈنگروں جیسے ہیں۔ اگر انسان نے اپنے عقل سے، اپنے دل سے یہ کام نہیں لیا، اپنی آنکھوں سے یہ کام نہیں لیا، اس کائنات کا مطالعہ کرنے کے بعد کہ اس کائنات کا خالق، اس کا مالک، یہ سورج جس نے بنایا، آگے ذکر آ بھی رہا ہے، وہ کتنی طاقت کا جو ہے وہ سرچشمہ ہے، کتنا پاورفل ہے، القوی۔ قوت اور طاقت اگر کوئی معیار بنتی ہے تو القوی ہے اللہ کی ذات، الغنی ہے اللہ کی ذات، العلیم ہے اللہ کی ذات، الحی ہے اللہ کی ذات۔ الف لام سب تمام اوصاف کے ساتھ لگا لیجئے، وہ اللہ کی صفت بن جائے گی۔ اس لیے کہ یہاں سے آگے آپ کی سوچ کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا وجود کیسا ہے آپ کیا سوچ سکیں گے؟ اللہ کا علم کیسا ہے؟ بالآخر یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے، وہ ہر آن ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کی مشیت تو یہ ہے کسی شے کا اگر ارادہ کر لے تو لفظ کن ہوتا ہے اور وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ تو انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، اب دیکھیے آ گیا مکی صورتوں کا وہ اسلوب، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس کائنات پر ذرا غور کرو۔ بہت ہی لے سانس بھی آہستہ کہ بہت نازک ہے بہت کام۔ آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا کس قدر مستحکم نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا، کتنے بڑے بڑے دائرے ہیں جن کے اندر یہ کرہ جو ہے ہماری زمین حرکت کر رہی ہے۔ 365 دن سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں اس کو صرف ہوتے ہیں، اور کس سپیڈ سے وہ صرف کر رہی ہے۔ 24 گھنٹے میں اپنا جو محور ہے اس کے گرد ایک چکر پورا مکمل کر لیتی ہے۔ تقریباً میرے خیال ہے 22-24 ہزار کلومیٹر کا جو فاصلہ جو ہے 24 گھنٹے میں مقرر کر، اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے، اگرچہ ہمیں اس کے گھومنے کا احساس نہیں ہے۔ پھر سورج جو ہے وقت پر اپنی جگہ سے نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ جب طلوع ہوتا ہے تو کوئی شے ہے تو اس کا سایہ بڑا طویل ہے، بڑا لمبا ہے۔ جیسے جیسے سورج بڑھے گا وہ سایہ جو ہے وہ چھوٹا ہو کر سکڑتا جب نصف النہار پر ہوگا تو سایہ غائب ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں نا جنہیں آپ مظاہر کہتے ہیں، بظاہر نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے پس پردہ جو مسبب الاسباب ہے، جو ان تمام چیزوں کا چلانے والا ہے، جس نے یہ نظام بنایا ہے، موسموں کا نظام ہے، دن اور رات کا نظام ہے، صرف اسی پر اگر آپ فوکس کریں گے، اسی پر غور کریں گے تو آپ پر جو تحیر اور جس طرح کی حیرت آپ کے اوپر طاری ہوگی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے قرآن حکیم میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا جو نظام اللہ نے بنایا اسی کی باریکیوں میں جائیے، کس قدر توازن ہے اس کے اندر۔ قرآن حکیم میں سورہ صافات میں آ جائے گا، ابھی جب اس آیت کا مطالعہ کریں گے، کہ اللہ کے تو اختیار میں چاہے تو اگر وہ حکم دے تو سورج اپنی جگہ رک جائے، تو جو علاقے سورج کی زد میں ہوں گے کتنا عرصہ زندہ رہ سکیں گے؟ وہ تو ہر شے کو جلا کر بھسم کر دے۔ اگر یہ دن اور رات کا تغیر تبدل نہ ہو تو آپ زندگی کا تصور تو نہیں کر سکتے۔
جس اللہ نے اس سورج کو لگا دیا اپنے کام میں، وہ بھی گھوم رہا ہے، زمین بھی گھوم رہی ہے، اسی اللہ کے اختیار میں ہے نا کہ وہ چاہے تو اس کو حکم دے دے وہ ساکن ہو جائے ہر شے، لجعلہ ساکنا، جیسا کہ آ جائے گا۔ تو ان چیزوں پر اگر انسان گہرائی میں غور کرے، اترے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم میں جتنا آگے بڑھو گے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی شان خلاقیت جو ہے تم پر اور واضح ہوتی چلی جائے گی۔ اگر خالصتاً جسے آپ کہیے اس کا ایک اوپر کا مفہوم اپنے سامنے رکھے تو اس کا مفہوم تو یہ ہے، جتنا آگے بڑھو گے نئے نئے دروازے کھلیں گے۔ آج سے 300 برس پہلے تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہر پتا جو ہے جو کسی درخت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے اندر ایک پوری فیکٹری کام کر رہی ہے، سورج کی شعاع اس پر پڑتی ہے، اس کے اندر ایک خاص قسم کا کیمیکل ہے جو ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور آکسیجن لبریٹ کر رہا ہے، اور جب سورج کی روشنی غائب ہو جاتی ہے تو وہی کیمیکل الٹ عمر جو ہے شروع کر دیتا ہے، اور جو اس کی جو کثافتیں ہیں، کوئی نائٹروجن ہے، کاربن مونو آکسائڈ ہے، اس کو جذب کر لیتا ہے۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفترست از معرفت کردگار۔ اگر تم درخت کے ایک پتے پر غور کرو گے تو اس کے اندر ایک پورا پلانٹ لگا دیا اللہ نے، ذرا غور تو کرو۔ پھر اس سورج کی سطح پر کتنی حرارت ہے، کروڑوں ڈگری سینٹی گریڈ، 60 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ۔ حالانکہ اب نہیں سمجھ سکتے کہ اس حرارت کا اندازہ انہوں نے کیسے لگایا، لیکن یہ کہ ہمارے سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج کی سطح کے اوپر جو ہے 60 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر ہے، اور 100 ڈگری کے اوپر آپ کا پانی ابل جاتا ہے۔ یہی جسم کا ٹمپریچر آپ کو معلوم ہے نا، جب 107 108 جو آپ کے تھرمامیٹر کا بالکل اینڈ ہوتا ہے اس سے تجاوز کرے تو آپ کا دماغ ختم ہو جائے گا، اس کے اندر وہ بخارات پیدا ہو جائیں گے، جسے آپ کا یہ دماغ ابل گیا، انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اس پورے نظام پر اگر آپ غور کرتے ہیں تو جس خالق و مالک نے اس کی گویا کہ تدوین فرمائی ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، اس پر قادر ہے کہ جب چاہے اس کو روک لے۔ اب پڑھیے الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تمہارا رب کیسے سائے کو پھیلا دیتا ہے؟ یہ گویا کہ اشارہ ہے سورج کی اس حرکت کی طرف کہ اللہ نے ایک نظام بنا دیا، ایک سائیکل بنا دیا۔ گویا کہ سورج جو ہے بالکل بلا چون و چرا اللہ کے اس حکم کی پابندی کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے۔ صبح طلوع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ، اسی طرح ایک تفسیر کا مطالعہ کر رہے تھے، یہ بھی تو ممکن تھا نا کہ اچانک جس طرح آپ کسی شے کو آن کر دیتے سورج کی پوری طاقت جو ہے ایک دم آ جائے، اور رات کے معنی یہ ہے کہ کسی سوئچ کو آپ نے آف کر دیا سورج بجھ جائے، لیکن ایک دم کی جو حرارت ہوگی اس میں آپ کا یہ پورا جو نظام زندگی ہے اس کی بساط تلپٹ ہو کر رہ جائے گی۔ یہ تو صبح کا وقت ہے، آہستہ آہستہ انسانی جسم جو ہے وہ عادی ہوتا ہے، اب ٹمپریچر تھوڑا سا بڑا، پھر آ گیا گرمی میں جو گویا کہ آپ 48 ڈگری تک پہنچ گئے، پھر شام میں پھر آہستہ آہستہ 2-3 گھنٹے کے بعد ڈھل گیا، آپ کے جسم نے ان تمام چیزوں کو ٹالریٹ کر لیا۔ ورنہ یہ بھی تو ممکن تھا نا کہ سوئچ آن کر دے، سوئچ آف کر دے۔ اب اس کے اندر بھی انسان کی نفسیاتی اعتبار سے جو اس کے اندر گہرائی ہے، صبح اٹھتا ہے، رات بھر کا اس نے آرام کیا، ایک دن پہلے جو رات کو سویا تھا تو اس کا جسم ٹوٹا ہوا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تمام انرجی زیرو ہو گئی، نڈھال ہو کر گر پڑا بستر پر۔ اب رات میں وہ کون سا فینومینا ہے کہ جس نے اس کے اندر ایک نئی طاقت پیدا کر دی؟ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی سیلز اس وقت ڈیمیج ہوئے تھے تمام ریپیئر ہو گئے، اگلے دن اٹھا تو بالکل تر و تازہ تھا، گویا کہ نئی زندگی مل گئی اس کو۔ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کل شکر کل تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے ایک نئی زندگی عطا فرمائی، مجھے زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری ہو چکی تھی۔ رات کی نیند جو ہے وہ موت ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں، وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان پر اگر غور و فکر کرو گے تو اصل شرف انسانیت تو یہ ہے، ورنہ وہ پہلی آیت پڑھ لیجئے، آپ یہ دیکھتے ان لوگوں کے بارے میں آپ کا یہ گمان ہے کہ شاید یہ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، عقل سے بھی کام لیتے ہیں، یہ تو اللہ کے نزدیک مویشی ہیں، ڈھور ڈنگر ہیں، انہوں نے کبھی ان چیزوں کو سوچا ہی نہیں کہ اپنے رب کے لیے کوئی شکر کے جذبات ان کے دل میں پیدا ہوتے۔ انعام کی مثال دے دی گئی، مویشی بھی اپنے پالنے والی کے جو ہے وہ وفادار ہوتا ہے، اس کے حکم کی پابندی کرتا ہے، اس کا فرمانبردار ہوتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، لیکن انسان جو ہے اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے ان الانسان لربہ لکنود۔ سورہ عادیات بہت سے حضرات کو یاد ہوگی، پہلی 4 یا 5 آیات میں گھوڑوں کا ذکر کیا گیا جو اپنے مالک کے کتنے وفادار ہیں کہ اس کے ذرا سے اشارے پر دشمن کی صفوں میں گھس گئے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔
والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنود. لیکن یہ انسان اپنے خالق اور مالک، اپنے پالنے والے کا انتہائی ناشکرا ہے. یہ ہے ایک المیہ، بہت بڑی ٹریجڈی. تو ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر جذبات شکر انسان کے اندر پیدا نہ ہوں تو ظاہر ہے صرف اللہ نہیں کہہ رہا، ہم میں سے بھی ہر شخص یہی کہے گا اولئک کالانعام بل ہم اضل. پھر تو جو کہا جاتا ہے نا کہ زمین کی سطح پر بسنے والے لوگوں کی عظیم اکثریت خالصتاً حیوانی سطح پر زندگی گزار کر رخصت ہو جاتی ہے. بس جو حیوانی جبلتیں اللہ نے کسی حیوان میں رکھی، ہاں بڑا ریفائنڈ قسم کا اینیمل ہے انسان، اس کے اندر عقل بھی زیادہ ہے حیوان سے زیادہ، پھر یہ کہ گفتگو کرتا ہے، شعر بیانی بھی ہے، معافی ضمیر جو ہے پوری آزادی کے ساتھ بہت ہی آسانی کے ساتھ دوسرے تک پہنچا دیتا ہے اپنی زبان کے ذریعے. بس یہ چند فرق باقی رہ جاتے ہیں. باقی یہ کہ جو قرآن کہتا ہے کہ اپنے دل کی آنکھوں کو کھولو، اپنے کان کی جو جسے آپ کہیے کہ کان کی حقیقت، حق بات کو سن کر انسان کا معترف ہونا اور پھر اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر اس کی شکر گزاری اختیار کرنا، یہ ہے شرف انسانیت. اگر یہ نہیں ہے تو انہم الا کالانعام بل ہم اضل، تو انسان جو ہے مویشی اور ڈھور ڈنگروں کی مانند ہے، بلکہ ان سے بھی گیا گزرا. الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے اپنے رب کی یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا وہ جو ایک سسٹم بنا دیا اس نے، اگرچہ انتہائی نازک ہے. وہ جو شعر جو میں نے آپ کو سنایا کہ 8ویں 9ویں کی چیزیں یہ یاد رہ گئی، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. جب آپ غور کرتے ہیں اس کائنات کے نظام کو دیکھتے ہیں تو اس قدر نازک نظام ہے. یہ بڑے بڑے کرے اس طرح بیلنسڈ ہیں، ایک کرہ دوسرے کو کھینچ رہا ہے، کشش ثقل ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی اپنے اس مدار سے جو ہے ایک سوتر بھی ادھر سے ادھر ہو جائے. ذرا اس کے مدار کے اندر کوئی فرق واقع ہوا نہیں. اور یہ قوتوں کا جو توازن اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے کروں کے درمیان، یہ ذرا ڈسٹرب ہوا نہیں تو جس ہلاکت کا آپ تصور نہیں کر سکتے اس کائنات میں کیا قیامت آ جائے گی. یہ بڑے بڑے کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے. اور وہی شے جس کو قرآن میں کہا گیا والسماوات مطویات بیمینہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. اس کائنات کے نظام یہ جو بساط ہے اللہ تعالیٰ اس کو لپیٹ دے گا قیامت کا دن. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو بالکل ساکن کر دے، اس نظام کو بالکل روک دے. سورج کو حکم دے. سورہ قصص کی آیت نمبر 71 سے 73 تک میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی. سورہ قصص بھی چونکہ مکی صورت ہے اور انہی 8 صورتوں کے مجموعے میں شامل ہے، وہاں اسی مضمون کو بیان کیا گیا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اے نبی ان سے کہیے، ذرا پوچھئے ان کی کیا رائے ہے، کوئی غور و فکر کرتے ہیں، کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو تم پر قائم کر دے قیامت تک کے لیے، رات بھی وہ جبکہ کوئی مصنوعی روشنی کچھ نہ تھی، کسی کے پاس موم بتی ہوگی تو کتنی دیر جلے گی، یا آج فرض کیجئے کسی کے گھر میں جنریٹر بھی ہے یا کچھ ہے تو کتنی دیر اس کا آپ جو ہے ڈیزل فراہم کر سکتے ہیں. الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے اللہ اگر چاہے تو اس رات کو ان کے اوپر مسلط کر دے. سورج کو حکم دے سورج وہیں ٹھہر جائے اور سورج کے سامنے کا جو ایریا ہے وہ روشن رہے اور اس کے پیچھے جو ہے قیامت تک رات قائم ہو جائے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو اس کیفیت میں تمہیں روشنی فراہم کر دے؟ جبکہ اللہ کا فیصلہ ہے اور سورج کو حکم دے دیا ساکن ہو جاؤ، اب قیامت تک رات ہی رات ہے. افلا تسمعون، ان باتوں کو صرف سنتے ہو جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح، اس کی جو اثر انگیزی ہے اس کو محسوس نہیں کرتے، غور نہیں کرتے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ چاہے تو اس دن کو جو ہے ہمیشہ تک قیامت تک کے لیے تمہارے اوپر قائم کر دے، سورج نصف النہار پر رہے، چمکتا رہے، اللہ حکم دے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، بڑے پیارے الفاظ ہیں. اللہ کے سوا کوئی طاقت یا کوئی معبود ہے کہ جو تمہارے لیے رات لے آئے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو؟ یہ رات کا اندھیرا جو ہے اس کے اندر ایک غیر مرئی جو ایک، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ قوت بھی ہے کہ انسان کی تمام کھوئی ہوئی قوتوں کو گویا کہ ری گین کر دیتا ہے، ریوائیو کر دیتا ہے. اگلے دن آدمی اٹھتا ہے، رات کو سویا تھا بالکل نڈھال ہو کر، کوئی نڈھال پر اگر اس پر اگلے دن صبح بھی قائم رہے تو کہا جاتا ہے شخص بیمار ہو گیا، اس کے اندر گویا کہ جسمانی نظام کے اندر کوئی تعطل پیدا ہو چکا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اللہ چاہے تو اس کو ساکن کر دے، اس پورے نظام کو جو ہے بالکل جسے آپ کہیے، بڑا پیارا شعر ہے جو میں نے نوٹ کیا تھا، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں.
ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. اس قدرت کا جو کوئی بھی کارخانہ ہے ان میں ہر شے موو کر رہی ہے، کرے بھی موو کر رہے ہیں، ہمارے جسم کے اندر جو سیل ہیں وہ بھی وائبریٹ کر رہے ہیں، ان سیلوں کے اندر جو ایٹم ہے اس کے الیکٹران پروٹون جو ہے وہ بھی موو کر رہے ہیں. گویا کہ پورا سولر سسٹم انسان کے ہر سیل کے اندر بھی موجود ہے. جس طرح ہمارا مرکز جو ہے سورج ہے، اس کے گرد 9 ستارے ہیں، اسی طرح ہر سیل کے درمیان میں ایک نیوکلیس ہے جس کے اندر نیوٹران پروٹون ہے اور الیکٹران اس کے گرد جو ہے سیاروں کی طرح حرکت کر رہے ہیں. اب یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کے اس علم کے نتیجے میں ہی اس کے سامنے آئی نا. جیسے جیسے وہ سائنس میں آگے بڑھا، الیکٹرانک مائکروسکوپ ایجاد ہو گئی، ایٹم تک پہنچ گیا، اور اس کے بعد اچانک آ کر انکشاف ہوا کہ ایٹم کو اگر آپ بریک کر دیں تو اتنی انرجی پیدا ہوگی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اٹامک بم جو ہے وہ وجود میں آ گیا. یہ عقل اللہ نے دی تھی، لیکن اس عقل کو انسان نے تخریب کاری کے لیے استعمال کیا، غلط کام کے لیے استعمال کیا. ان شیطان کے جو ہے اعلی کار بن گیا، اس کے ہتھ کنڈوں کے زیر اثر آ گیا. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، اگر ہم چاہیں تو اس سورج کو وہی روک دیں اور یہ کائنات پر یا ہمیشہ کے لیے دن ہو جائے یا اپوزٹ سائڈ پر ہمیشہ کے لیے رات ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، اور پھر اس کا مرکزی کردار تو سورج ہے نا. پھر سورج کو ہم نے ایک بہت روشن دلیل بنا دیا. اب یہ سورج ہے کہ جس کی وجہ سے موسموں کا تغیر و تبدل بھی ہو رہا ہے. پھر یہ کہ اس میں دن اور رات کا الٹ پھیر بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے. ہمیں یہ معلوم بعد میں ہوا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، سورج تو اپنی جگہ ہے ہی، وہ بھی موو کر رہا ہے، یہ الگ بات ہے. وہ اپنے کسی بڑے سورج کے گرد موو کر رہا ہے، لیکن ہماری زمین موو کر رہی ہے جس کی وجہ سے ہم محسوس کرتے ہیں اب طلوع ہو گیا، اب غروب ہو گیا. یہ تمام چیزیں جو ہے انسان آہستہ آہستہ ان حقائق تک پہنچا. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، اور پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ وہ سایہ جو تھا جو بہت پھیل گیا تھا آہستہ آہستہ اس کو سمیٹ لیا. سورج جیسے جیسے بڑھا سایہ کم ہوتا رہا، نصف النہار پر آ کر سایہ غائب ہو گیا. اب جب سورج جو ہے ادھر دوسری طرف جانے لگا تو پھر سایہ جو آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا پھر پورا طویل ہو گیا. یہ پورا آپ کا ذہن جو ہے اس کو اس نظام کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ یہ کس قدر مستحکم نظام، اور جس نے یہ نظام قائم کیا ہے وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا پالنہار ہے. اس کی شکر گزاری اور اس کے ساتھ وفاداری ہے اصل امتحان ہر انسان کا. اگر یہ نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، پھر انسان نہیں ہیں، 2 ٹانگوں پر چلتے ہوئے حیوان ہیں. ٹھیک ہے، بہت عمدہ کپڑے پہن لیے، عقل میں بھی بہت آگے نکل گئے، لیکن شرف انسانیت انہیں حاصل نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.